عزیز طلبہ، 12ویں آرٹس و سائنس کے عزیز طلبہ، آج ہم اردو کی نئی کتاب نئے نصاب کے مطابق نثری سبق نیا شاعر اور زندگی کے مسائل اس سبق کا مطالعہ کریں گے۔ اس سبق کے مصنف عمیق حنفی ہیں۔ یہ سبق دراصل ایک تنقیدی مضمون ہے۔ مضمون کی مختلف اقسام میں تنقیدی مضمون بھی شامل ہیں، انگریزی میں جسے کرٹیکل ایسے کہتے ہیں۔ اس میں مضمون نگار فن پاروں اور تخلیق کاروں کے متعلق اظہار خیال کرتا ہے۔ لفظ تنقید نقد سے ماخوذ ہے، جس کے ایک معنی کھرے کھوٹے کی پرکھ ہے۔ ادبی تحریر کے مطالعے کے دوران عام قاری اکثر اس کی گہرائی تک نہیں پہنچ پاتا جس قدر ایک ناقد اس تخلیق کی خوبیوں اور خامیوں کو سمجھتا ہے۔ تنقید نگار ادب کے حسن و قباح کو اجاگر کرنے کے علاوہ ادبی روایات اور اصناف کے اعتبار سے بھی اس کا مرتبہ طے کرتا ہے۔ وہ تجزیہ، تقابل اور تفہیم کے ذریعے ادب پارے کو سمجھنے اور تعین قدر میں قاری کی مدد کرتا ہے۔ قاری یعنی پڑھنے والا۔ تنقید کی مختلف اقسام ہیں۔ علاوہ ازیں ادبی تحریکات مثلاً ترقی پسند تحریک اور جدیدیت کی تحریک کے زیر اثر بھی ادب کو الگ الگ طرح سے جانچا اور پرکھا گیا ہے۔ مضامین کے علاوہ ادبی رجحانات کے اعتبار سے بھی مختلف ادیبوں، شاعروں، ڈرامہ نگاروں وغیرہ کے فن پر کتابیں لکھی گئی ہیں، جن میں ان کے ادبی کارناموں کا تنقیدی جائزہ لیا گیا ہے۔ شعر کہنے یا شاعری کہنے سے شاعر کا مقصد صرف خیالی طوطا مینا بنانا ہرگز نہیں۔ شاعری تخیل سے ضرور نمود کرتی ہے، لیکن شاعر کی تخلیقی باتوں کا گہرا تعلق اس کے اطراف کے ماحول، معاشرے کے نشیب و فراز اور اس کے متعدد مسائل سے لازمی طور پر ہوتا ہے۔ شاعر معاشرے کے مسائل سے متاثر ہو کر ہی انہیں اپنی نظموں اور شعروں کا موضوع بناتا ہے۔ شاعری میں زمانے کے مسائل کسی نہ کسی طرح ضرور بیان کیے ہوئے ملتے ہیں۔ واضح رہنا چاہیے کہ ایک زمانے کے مسائل دوسرے زمانے کے مسائل سے قدرے مختلف ہوتے ہیں۔ شاعر اپنے تخیل، اپنی بصیرت اور اپنے فنی خلوص کے پیش نظر ان مسائل پر اظہار خیال کرتا ہے۔ میر و سودا کے زمانے میں ہمارے ملک کے مسائل جیسے تھے وہ آج نہیں پائے جاتے۔ اکبر و اقبال کے زمانے کے مسائل سردار اور فیض کے معاشی، سیاسی اور تہذیبی مسئلوں سے قطعی مختلف ہیں۔ اس سبق کے مصنف عمیق حنفی ایک اہم جدید شاعر ہیں۔ زیر نظر مضمون میں انہوں نے عالمی پیمانے پر بدلتے ہوئے حالات کے پیش نظر موجودہ عہد یعنی موجودہ زمانے کی شاعری کا تجزیہ کیا ہے۔ وہ اپنے زمانے میں شاعر پر نافذ کی گئی پابندیوں کا ذکر کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ سیاسی، مذہبی، معاشی اور فلسفیانہ نظریات کا پابند ہو کر شاعر اپنے تخیل کا سچا اظہار نہیں کر سکتا۔ اسے فکر اور اظہار کی آزادی حاصل ہونی چاہیے، تب جا کر ہی وہ اپنی دل کی، اپنے تخیل کی آواز تحریر میں لا سکتا ہے۔ عزیز طلبہ، اس سبق نیا شاعر زندگی کے مسائل کے مصنف عمیق حنفی کا مختصر تعارف۔ عمیق حنفی 1928 عیسوی میں مہو، چھاؤنی ضلع اندور، مدھیہ پردیش میں پیدا ہوئے۔ ان کا پورا نام عبدالعزیز حنفی تھا۔ عمیق حنفی کی ابتدائی تعلیم مہو میں ہوئی۔ اعلیٰ تعلیم کے لیے وہ اندور گئے اور سیاسیات اور تاریخ میں ایم اے کیا۔ فلسفے سے انہیں خاص دلچسپی تھی۔ ان کے فکر و فن پر ان علوم کا اثر آخر تک قائم رہا۔ عمیق حنفی نے طویل مدت تک آل انڈیا ریڈیو میں ملازمت کی۔ وہ اسٹیشن ڈائریکٹر کی حیثیت سے 1987 میں سبکدوش ہوئے۔
امیر حنفی موسیقی کے بھی بڑے دلدادہ تھے۔ انہوں نے باقاعدگی سے موسیقی کا علم حاصل کیا تھا۔ اس فن کی باریکیوں پر انہوں نے بعض عمدہ مضامین لکھے ہیں۔ اردو کے علاوہ انگریزی اور دیگر ہندوستانی زبانوں کے ادب پر بھی ان کی گہری نظر تھی۔ شعلے کی شناخت اور شعر چیزیں دیگر است ان کے تنقیدی مضامین پر مشتمل کتابیں ہیں۔ امیر حنفی نے اپنا ادبی سفر ترقی پسند تحریک کے عروج کے دور سے شروع کیا۔ ان کا پہلا مجموعہ کلام سنگ پیرہن اسی دور سے تعلق رکھتا ہے۔ اس کے بعد وہ جدیدیت کے زیر اثر آ گئے۔ انہوں نے کئی شعری تجربے کیے اور متعدد طویل نظمیں بھی لکھیں جنہیں غیر معمولی شہرت حاصل ہوئی۔ سب گشت اور شجر صدا ان کا شعری مجموعے ہیں۔ 1988 میں امیر حنفی کا انتقال دہلی میں ہوا۔ عزیز طلبہ، ہم امیر حنفی کا سبق نیا شاعر زندگی کے آدھے حصے کا مطالعہ آج کریں گے۔ عزیز طلبہ، مختلف شاعر، مختلف ادیبوں کے مضامین، مختلف شاعروں کی نظمیں آپ کے نصاب میں شامل کرنے کا مقصد طالب علموں میں زبان کی سلاست، زبان کی روانگی، زبان کیسی رواں برتی جائے، زبان کا استعمال اور مختلف مرکب الفاظ کس طرح شعراء نے، ادیبوں نے استعمال کیے، ان سے طلبہ بخوبی واقف ہوں۔ موجودہ نصاب کی اہم مقاصد میں پہلا مقصد یہ بھی ہے کہ طلبہ از خود مطالعے کے شوقین بنیں، خود آموزی کی عادت طلبہ میں پیدا ہوں۔ طلبہ موبائل کے ذریعے یا لغت کے ذریعے الفاظ و معنی تلاش کریں تاکہ ان کے اندر بھی الفاظ کو جانچنے اور پرکھنے کی جلا بخش۔ سبق یہاں سے ہیں، ہمارے عہد کے معاشرت کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے، المیہ یعنی ٹریجڈی، یہ ہے کہ ہماری زندگی کی تقریباً ہر شعبے پر سیاست کا غلبہ ہے۔ سائنس، صنعت، تجارت، فن، ادب، فلسفہ اور مذہب، اخلاق، تعلیم، سبھی کو سیاست نے اپنا محکوم بنا رکھا ہے۔ یہاں تک کہ اکثر اہل فن بھی سیاسی پارٹیوں کے مسلک اور طریقہ کار کو اپنا کر اپنے ذہن و احساس کا اظہار کرنے کی بجائے ارباب بسط و کشاد کی خوشنودی، اعزاز و انعام، سماجی احترام اور عزت حاصل کرنے کے لیے اپنے فن کو اعلی کار بنائے ہوئے ہیں۔ غیر مشروط ذہن سے رونما ہونے والی تخلیقات کو دبا کر نقالوں، شعبدہ بازوں، بازیگروں اور عیاروں کی جال سازیوں نے شور مچا رکھا ہے۔ کہیں سیاست میں ادب کی اور کہیں ادب میں سیاست کی بیساکھیاں لگائے ہوئے نااہل نورتن بنے پھر رہے ہیں۔ سیاست کو میں نہ حقیر سمجھتا ہوں نہ حرام، لیکن معاشرے میں اسے شریک غالب کا درجہ دینا مجھے گوارا نہیں۔ سیاست سماج کی منتظم ہے، جان مال اور عزت و آبرو کی حفاظت اور اجتماعی فلاح و بہبود کے منصوبوں تک اسے برداشت کیا جا سکتا ہے۔ ربط ملت کے لیے فرد کا فنا ہونا ناگزیر نہیں۔ سماج اس لیے نہیں ہے کہ افراد کو نگلنے والا وحشی درندہ بن جائے، ان کے چشم و گوش، دل و دماغ، زبان و دہن کو اپنا غلام بنائے، انہیں کٹ پتلیوں کی طرح نچائے۔ میں سوچتا ہوں کہ محض ادیب و شاعر اور دیگر فنون لطیفہ کے خلاقی آج انسان کے نہا خانہ ذات میں اٹھنے والے طوفانوں اور ہنگاموں کو اپنے فن کے آئینے میں دکھا سکتے ہیں۔ یہ غیر مشروط اور آزاد شعور و احساس کی روشنی باہر اور اندر کے مناظر پر ڈال سکتے ہیں۔ تاریخ و جغرافیہ، مذہب و سیاست، رنگ و نسل میں بٹی ہوئی دنیا کو پھر سے اکائی بنا سکتے ہیں۔ بے شک سماج اور اس کی ملکہ سیاست نے میرے شعور کی پرورش اور تعلیم و تربیت اور میری شخصیت و کردار کے نشو و نما میں بہت اہم حصہ لیا ہے۔ سماج سے میرے جسم
اور میرے ذہن کو غذا ملی ہے، پھر بھی میرا ذہن اور میری ذات غیر مشروط ہے۔ میں سماج کا دشمن ہوں نہ حریف، میں ایک فرد ہوں، اور فرد سماج کی بنیادی اور مرکزی اکائی ہوتا ہے۔ میں نراج کا آرزو مند نہیں اور نہ تقریب برائے تقریب اور بغاوت برائے بغاوت کا قائل، لیکن یہ ضرور چاہتا ہوں کہ سماج میرے آنگن میں ادھم نہ مچائے، میرے مطالعے کے کمرے میں اپنے پہرے دار نہ بٹھائے، میری عینک کا انتخاب میرے ڈاکٹر پر چھوڑ دے، میرے لیے خیالات و الفاظ کا انتخاب نہ کریں، میرے لیے سیرگاہوں کا تعین نہ کرے، اور میری شاعری کو اپنے استعمال کی شے اور اپنا اعلی کار نہ سمجھے۔ میرے عہد کے تضادات میرے احساس کو پریشان رکھتے ہیں۔ میں 24 گھنٹوں میں اندور سے دہلی یا ممبئی پہنچ جاتا ہوں، فاصلہ کم ہو گیا ہے۔ دہلی یا ممبئی کے ہجوم رواں میں مجھے کوئی قابل توجہ نہیں سمجھتا۔ کسی کا پتہ پوچھتا ہوں، کوئی نہیں بتاتا۔ فاصلہ بڑھ گیا ہے۔ ریڈیو خبر دیتا ہے کہ 2000 میل دور بنگال میں سیلاب آیا اور ہزاروں لوگ غرق ہو گئے، بے شمار بستیاں تباہ ہو گئیں، باخبری بڑھ گئی ہیں۔ میرے پڑوسی نے اطلاع دی ہے کہ ہمارے مکان سے کوئی 10-15 مکان چھوڑ کر جھونپڑی تھی، جل گئی، اور اس میں رہنے والی بڑھیا جل کر مر گئی۔ بات ہفتے بھر پہلے کی ہے۔ بے خبری بڑھ گئی ہے۔ سینما کے پردے پر ایک بلکتی ہوئی مظلوم عورت کو دیکھ کر میری آنکھیں بھر آئی ہیں۔ میں کتنا حساس اور درمند ہوں۔ میرے گھر کے سامنے گرمی کی دوپہر میں ایک آدمی بے ہوش ہو کر گر پڑا ہے۔ میں نے دروازہ بند کر لیا ہے۔ کون پنج نامے کے جھگڑے میں پڑے؟ میں کتنا بے حس اور بے درد ہوں۔ فتوحات شمس و قمر کی خبریں ترقیات کو کلائمیکس پر لے جا رہی ہیں۔ مٹی کا تیل خریدنے کے لیے دکان پر لگی ہوئی لائن میں سر پھٹول ہو رہی ہیں۔ یہ میرا شعور ہے، احساس ہے، جو میری شاعری کی اساس ہے، میری شاعری کی بنیاد ہے۔ عزیز طلبہ، آج ہم اس سبق کا مطالعہ یہیں تک کریں گے۔ کل اس کے مشکل الفاظ اور اس کی تفصیلات کو ہم دیکھیں گے۔